مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد۔ دوستان محترم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو سلسلہ چل رہا ہے بھائی جان ویڈیوز کا۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے سبق کا وہ ہے جھومر۔ ڈانس کی اصطلاح میں اسے جھومر کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے ٹھاڑ بھی بولتے ہیں، مختلف نام ہیں اس کے۔ جو اس کا اصل جینون نام ہے وہ ہے جھومر۔ تو آج ہم آپ سے شیئر کریں گے گھوڑے کو جھومر کیسے کرانی چاہیے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ گھوڑے کو ایسے پکڑیں، بالکل برابر دونوں ہاتھ، اور گھوڑے کا سر تھوڑا سا اوپر رکھیں۔ بس بیٹا بس، گھوڑے کا سر ذرا اونچا رکھیں اور آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا منہ سے یعنی لگام سے اتنا ایک ٹھوکر بھی نہ لگے، اتنا ایک ہلائیں تاکہ گھوڑا پاؤں اٹھائے۔ بس بس بیٹا بس، یوں ہی گھوڑا پاؤں اٹھائے، تھوڑا سا پاؤں کو چلانا شروع کرے، آپ فوراً اسے بس دیں۔ دوستو، بزرگ کہا کرتے تھے کہ سب سے بڑی جو سواری ہے وہ ہے بس، یعنی ٹائم پہ گھوڑے کو صحیح وقت پہ جب آپ بس کہتے ہیں تو اگلی دفعہ وہ جلدی کوشش کرتا ہے وہاں پہنچنے کی کہ جہاں جا کر اسے چھٹی ملتی ہے۔ تو اسی طرح آہستہ 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 آہستہ، چونکہ جانور ہے، بے زبان ہے، جلدی کریں گے تو شاید یہ نہ سمجھ پائے اور یہ بزدلی بھی کر سکتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ پیار سے اسے، بالکل جیسے بچوں کو ہاتھ پکڑا کر لکھایا کرتے تھے، اس کو یوں سمجھے کہ ہاتھ پکڑا کر آپ نے اس کا ہاتھ اٹھوانا ہے اوپر۔ تو یہ لیں، چلو بیٹا، جو قدم پاؤں آپ نے اٹھوانا ہو اسی سائیڈ کی باغ کو تھوڑا سا آپ ہلائیں۔ شاباش شاباش، بس بیٹا بس۔ جب دایاں پاؤں اٹھوانا ہو تو باغ بھی دایاں کو تھوڑی سی حرکت دیں، جب بایاں اٹھوانا ہو تو بائیں باغ کو تھوڑی سی حرکت دیں تاکہ، بس بیٹا بس۔ تو اسی طرح آپ شاباش ٹرائی جاری رکھیں، تھوڑا 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 اس کا ٹائم بڑھاتے جائیں۔ انشاءاللہ 8-10 دن یا 15 دن میں آپ کا گھوڑا جھومر کر جائے گا۔ جب آپ کا گھوڑا جھومر کرے تو اسے آہستہ آہستہ چلانا شروع کر دیں، ایک ایک قدم ایک ایک قدم چلتا آئے گا گھوڑا، گھوڑے کو چلنے کا سلیقہ آ جائے گا، اس کو ڈھنگ آ جائے گا۔ تو جو ہی اس کی پریکٹس، اس کی وہ ریاضت بڑھتی جائے گی، اس میں بہتری آتی جائے گی۔ تو یہ ایسے آپ ہلائیں تھوڑا سا باغ، نظر آ رہا ہے کیمرے میں؟ چلو بیٹا، ہاں اگر باغ ہلانے سے گھوڑا پاؤں نہیں اٹھا رہا تو آپ تھوڑا سا اس کے ساتھ سٹیک لگائیں، مارنی نہیں، ایسے تھوڑا، بس بس بیٹا، تھوڑی سی اس کو جھجک دینی، بس بیٹا بس، شاباش شاباش۔ جب گھوڑا صحیح کرے اس کو بس دیں، ڈھیلا چھوڑیں، پیار کریں اس سے تاکہ وہ آپ سے زیادہ مانوس ہو اور آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کرے۔ کیونکہ اگر آپ اس کو ڈرائیں گے یا غصہ دلائیں گے تو نہ ڈر کے وقت کوئی بات ذہن میں بیٹھتی ہے اور نہ غصے میں کوئی بات ذہن میں بیٹھتی ہے۔ تو گھوڑے کو جتنا کوشش کرے مطمئن رکھیں، ٹھنڈا رکھیں، بس بیٹا شاباش شاباش شاباش، بس بس۔ اور ساتھ ہر قدم پہ بولیں، گھوڑے کے ساتھ بولنا بہت ضروری ہے۔ ہر قدم پہ گھوڑے کے ساتھ آپ نے بولنا ہے، چاہے آپ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ تو بولنے سے گھوڑے زبان سمجھنے لگ جاتے ہیں، جو ہم اس کے سامنے ریپیٹ کرتے ہیں گھوڑوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ گھوڑے کے ساتھ بولنا چاہیے، جب ٹھیک کرے تو اسے حوصلہ دیں، اس پہ ہاتھ پھیریں، اس کو پیار دیں، جیسے یہ بھائی صفدر ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، صرف مطمئن کرنے کے لیے کہ گھوڑے کو ڈر نہ ہو، بزدلی نہ کرے، گھوڑا تھوڑا سا کام کرے تو اس کو پیار دیں تاکہ وہ خوش رہے اور اگلی مرتبہ جلدی کوشش کرے وہاں پہنچنے کی۔ چلو بیٹا
चलो बेटा, शाबाश शाबाश। ए, आह, चलो बेटा, चलो, शाबाश। हाँ बेटा, ए, शाबाश। हाँ हाँ, शाबाश। चलो बेटा, हाँ ये बात है। बस। तो इस तरह आहिस्ता 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 थोड़ा थोड़ा आप इसे चलाना शुरू कर दें। एक बात जहन में रखें कि सबसे जो बुनियादी चीज है डांस में वो है ठपका। और ठपका भी ऐसे नहीं कि जो घोड़ा चलने लग जाए वही ठीक है। हालांकि ठपके की भी किस्में हैं। अदर का ठपका अलग है, चौदस्ती का ठपका अलग है, चौकड़ी का ठपका अलग है, पालट का ठपका अलग है। तो आपने अपना अगला टारगेट देखकर जो आपका ज़हन हो कि मैं इससे पालट करवाना चाहता हूँ तो आप उसके मुताबिक चलाएंगे। आप चौदस्ती करवाना चाहते हैं तो आप चौदस्ती के मुताबिक, यानी पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं इससे क्या करवाना चाहता हूँ, या उसे चेक करके आप देख लें कि ये आसानी से और खूबसूरती से कौन सा काम कर सकता है। जो वो अपनी शौक से खूबसूरती से करे तो कोशिश करें उसी को पॉलिश करने की, उसी को साफ करने की, और वो इंशाल्लाह घोड़े को खूबसूरत भी लगेगा और उसमें घोड़ा खुश भी रहेगा। तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत हौसले का काम है। थोड़ी सी टेंशन भी होती है आदमी जब बार बार एक चीज को रिपीट करता है, लेकिन ये हौसले का काम है। जितने आराम से हौसले से आप करेंगे तो जल्द घोड़ा आपका सीखेगा। जितनी आप जल्दी फरमाएंगे तो घोड़ा टाइम ज्यादा लेगा आपका। तो कोशिश करें आपके पहले घोड़ा आपका झूमर बिल्कुल पूरी करे, परफेक्ट करे। और झूमर पूरी कहाँ है, ये घोड़ा आगे वाला हाथ उठाए और उसका पीछे मुखालिफ पाँव वो उठाए। तो ये है झूमर, आपकी झूमर की शक्ल। ये शाबाश शाबाश। कि अगला जो हाथ उठाए घोड़ा तो पीछे वाला उसका जो मुकाबले का पाँव है, यानी आगे वाला अगर दायां हाथ उठा रहा है तो पीछे उसको बाएं पाँव से ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता यानी पाँव को उठाना रखना चाहिए, थाप देनी चाहिए दोनों पाँव पे। जब बायां पकड़े तो दाएं पाँव की थाप दे, हिलाए थोड़ा सा पाँव को और थोड़ा सा दूसरे पाँव से आगे रखे, ज्यादा आगे नहीं, 8-9 इंच 10 इंच फुट तक, इस तो ज्यादा नहीं। जब ज्यादा भी घोड़ा आगे पाँव ले जाएगा तो घोड़ा पीछे से बैठ जाएगा और वो आपकी खूबसूरती नहीं रहेगी। घोड़े को बराबर नाचना चाहिए, बराबर चलना चाहिए। घोड़े को पीछे से अक्सर आपने देखा होगा बैठ जाते हैं घोड़े, खुले हो जाते हैं। घोड़े को खुला भी नहीं होना चाहिए, घोड़े को बैठना भी नहीं चाहिए। जितना आप घोड़े को मुंह पे सॉफ्ट रखेंगे, नरम रखेंगे तो घोड़ा उतना जल्दी सीखेगा। जितना आप इसको कोशिश करेंगे दबोचने की, पकड़ने की, काबू करने की, तो घोड़ा उतना गुस्सा करेगा या बुजदिली करेगा, वो भागेगा। हमेशा याद रखें, घोड़े चलते हुए कभी पीछे इधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं, सीधे नहीं चलते। तो उसकी वजह ये होती है कि जब हम आगे से रोकते हैं घोड़े को, चलने का रास्ता नहीं देते, चलने की गुंजाइश उसे नहीं देते, तो फिर वो घोड़ा मुंह और अगला हिस्सा तो पाबंद होता है, घोड़ा पिछली साइड को आउट करने लग जाता है। कभी दाएं पे कर लिया, कभी बाएं पे कर लिया, और एक कला भी छोड़ दिया, कभी इस कले पे हो गया, कभी इस पे हो गया। तो घोड़े को नर्म हाथों में रखें और उसे चलने की गुंजाइश दें ताकि घोड़ा चल सके। इसको ज्यादा आप खींचेंगे, कंट्रोल करेंगे तो वो आउट होगा, लाइन उसकी आउट होगी, वो घबराएगा, तंग पड़ेगा, कदम सौड़ा सौड़ा करीब करीब रखने लग जाएगा। जितना घोड़ा कदम खुला रखेगा, जब वो पकड़ेगा तो उतना ऊंचा भी उसे उठाना पड़ेगा। जितना करीब रखेगा घोड़ा कदम सौड़ा जैसे बोलते हैं, तो जितना करीब रखेगा उसकी ऊंचाई भी उतनी कम होगी। वो बुलंदी पे नहीं ले जाएगा पाँव को, हाथ को वो घुमाएगा लेकिन ऊंचा नहीं ले जाएगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि घोड़ा फुल जितनी उसकी कैपेसिटी है कम से कम इस कांधे के बराबर तो उसे घुटना उठाना चाहिए, इतना ऊंचा घुटना उसको ले आना चाहिए। शाबाश शाबाश। ये देखें जितनी इसकी गुंजाइश है, ये अपने इस शोल्डर के बराबर अपने घुटने को
لے آتا ہے تو کوشش کریں جتنا اوپر، شاباش بیٹا، یہ بات بس بیٹا بس، کوشش کریں کہ جتنا گھوڑا اٹھا سکتا ہے اپنا گھٹنا تو اتنا اسے اٹھانا چاہیے. تو پہلے کچھ دن ٹینشن بھی ہوگی، شاید مایوسی بھی ہو تھوڑی بہت. جس وقت تک گھوڑے کو یہ سمجھ نہیں آتی نا کہ یہ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں، تو اس وقت تک گھوڑا پریشان ہوتا ہے. مالک کو بھی، سوار کو بھی، استاد کو بھی پریشان کرتا ہے. جب اسے یہ سمجھ آ جائے کہ یہ مجھے کہتا کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، تو پھر جلدی جلدی وہ پک کرنے لگ جاتا ہے اور جلدی سیکھ جاتے ہیں. کوشش کریں کہ پہلے اس کو یہ چیز سمجھائیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. چاہے جس طریقے سے آپ باغ سے سمجھا سکیں، آپ سٹک سے سمجھا سکیں، جو بھی آپ کو بہتر طریقہ نظر آئے جس میں آپ کو آسانی ہو، تو گھوڑے کو کنسیپٹ واضح کریں، کنسیپٹ تصور واضح کریں کہ تو نے کیا کرنا ہے اور میں نے آپ سے کیا کروانا ہے یا میں آپ سے کیا کروانا چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ یہ ہمارا آج کا سبق تھا جھومر کا. شاباش بیٹا، چلو بیٹا، چلو بیٹا، شاب 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 شاب، ہاں ہاں جیو بیٹا، ہاں ہاں ہاں، بس بس بیٹا. تو یہ آج کا ہمارا جھومر کا سبق تھا. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس سے تھوڑا سا آگے کی بات کریں گے. یہ کم از کم آپ نے چاہے 8 دن لگیں، 15 دن لگیں، 20 دن لگیں، چاہے آپ کو 6 ماہ بھی لگ جائیں، آپ نے جھومر پہلے گھوڑے سے مکمل کروانی ہے اور گھٹنا اونچے سے اونچا کروانا ہے جتنا گھوڑا اونچا کر سکتا ہے. جب جھومر مکمل ہو جائے تو پھر گھوڑے کو چلانا شروع کر دیں. ایک ایک قدم آپ چلاتے جائیں گے، گھوڑا چلتا جائے گا. یہ ہوتا کیا ہے، بیسیکلی گھوڑے کو ایک چال سکھانی ہے، جس چال پہ گھوڑا چل رہا ہے، جو اس کی فطری چال ہے جو بھی ہے، تو اس سے تھوڑا سا اسے چکانا ہے اور دوسری چال اسے سکھانی ہے، اسے سمجھانا ہے کہ آپ نے ایسے نہیں ایسے چلنا ہے. تو جوں جوں وہ کرتا جائے گا، اس کی پریکٹس ہوتی جائے گی، ریاضت ہوتی جائے گی، تو اس کو طریقہ آتا جائے گا، چلنا کا ڈھنگ بھی اسے آتا جائے گا. تو انشاءاللہ اس میں دن بدن بہتری آئے گی. سب سے بڑی جو ہمبل ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ حوصلے سے کام لیں، جلد بازی نہ کریں. جتنا آپ حوصلے سے کام لیں گے جلدی آپ کا گھوڑا سیکھے گا. مثلاً آپ کو جھومر پہ 1 ماہ لگ جاتا ہے، لیکن جب جھومر مکمل ہو جائے گی تو پھر اگلا کام آپ کا آسان ہو جائے گا. چاہے آپ کو اس سے پالٹ پہ لگا لیں، چاہے آپ اس کو دھمال پہ لگا لیں، جو بھی آپ کروانا چاہتے ہیں آپ آگے کرا سکتے ہیں. پہلی شرط یہی ہے کہ گھوڑے کا ہاتھ اٹھوائیں، جتنا وہ اٹھا سکتا ہے، جتنا اونچا لے جا سکتا ہے اس کا وہ ہاتھ اٹھوائیں، اور پیچھے سے پاؤں بھی اس کا اس ترتیب کے مطابق ہو، زیادہ آگے بھی نہ ہو اور زیادہ سوڑا بھی نہ ہو. کم از کم 9 انچ سے فٹ 15 انچ تک، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس سے زیادہ پاؤں پچھلا کھولے گا تو گھوڑا بیٹھے گا نیچے، اگلا حصہ اس کا اونچا ہو جائے گا اور پچھلا حصہ نیچے ہو جائے گا، تو وہ خوبصورت نہیں لگے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.